السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے دو اسباب اختیار کیے ہیں۔ ایک سبب تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، اور دوسرا سبب اس کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہمارے لیے۔ ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر وقت کے لیے انبیاء آتے رہے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مخصوص بندے کو، اپنے ایک حبیب بندے کو، محبوب بندے کو مبعوث کیا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے نبی بن کر آئے اور اللہ کی طرف سے کلام لے کر آئے۔ اصل میں اس زندگی کا مقصد بھائیوں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ہدایت دی ہے، شریعت دی ہے، یا احکام دیے ہیں، یہ کلام دیا ہے، اس ٹیکسٹ کا امتحان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم ایک کلاس یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں، اور ٹیکسٹ بکس پڑھنے کے بعد ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے اور ہم گریجویٹ ہو جاتے ہیں۔ بس یہ زندگی بھی یہی چیز ہے۔ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ٹیکسٹ بک دی ہے ہمیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے، اور اس ٹیکسٹ بک کا امتحان ہے، لیکن صرف امتحان یہ ریٹن نہیں ہے، پریکٹیکل امتحان ہے۔ اتنا فرق ہے، ایک پریکٹیکل امتحان ہے، اور جو لوگ اس پریکٹیکل امتحان کو پاس کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی پاس نہیں کرے گا تو وہ فیل ہوگا، وہ فیلئر ہوگا۔ یہ زندگی کا پورا سمری یہی ہے، یہی خلاصہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، نو سیکنڈ تھنگ۔ انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہم ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہی ایسی بنائی ہے کہ دنیا کو ایک دھوکے کی چیز بنا دیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کے گھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈسیپشن ہے سب کچھ ہمارے ارد گرد، ہمیں لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، اسی پہ ہم لوگ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، اسی پہ زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو پانے کے لیے، جبکہ اصل میں ایک ایگزام ہے، رائٹ؟ تو ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کے اوپر نازل کیا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ٹیکسٹ بک کے اوپر واپس جائیں، رائٹ؟ اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ 1000 ریفرنس بکس پڑھتے رہیں، لیکن امتحان ٹیکسٹ بک سے ہی آئے گا۔ آپ 1000 ادھر ادھر کی ریڈنگز کرتے رہیں، آرٹیکلس پڑھتے رہیں، جرنلز پڑھتے رہیں، ہاں، لیکن امتحان ٹیکسٹ بک سے آتا ہے۔
باقی ساری چیزیں اس کی ایکسپلینیشن تو ہو سکتی ہیں، ایک ٹاپک کو لے کے اس کو ایکسپینڈ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو کنسائز مٹیریل ہے نا وہ تو ٹیکسٹ بک کے اندر ہی ہوتا ہے، امتحان وہیں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جتنے مرضی جو مرضی پڑھتے رہیں، لیکن اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ٹیکسٹ بک چھوڑ دی ہم نے، اور ٹیکسٹ بک چھوڑ دی ہم نے تو پھر امتحان تو ٹیکسٹ بک سے آتا ہے۔ اس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اس لیے ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی حدیث کو پڑھنا بھی لازم ہے، کیونکہ وہ اس کی تفصیل ہے، وہ اس کی تفسیر ہے، وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، سمجھ وہیں سے آتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ چونکہ پریکٹیکل امتحان ہے، یہ ریٹن نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، تو پریکٹیکل امتحان کے لیے پریکٹیکلٹی چاہیے، اور وہ پریکٹیکلٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اندر ہے، ان کی سیرت کے اندر ہے، ان کی زندگی کے اندر ہے، کہ اچھا یہ امتحان پاس کیسے ہونا ہے، یہ ہے اس کا سلوشن، یہ ہے اس کی آنسر، یہ اس کا آنسر شیٹ ہے۔ تو سمجھے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، دین کو سمجھو، زندگی کو سمجھو۔ زندگی اسی ایک امتحان کا نام ہے جس کا ایک ٹیکسٹ بک ہے اور اس کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، جس کو قرآن اور سنت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ سب قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اس کو رسپونڈ کرنے کا، اس ایگزام کو آنسر کرنے کا اس کا آنسر بھی موجود ہے، قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں، سنت میں، سب موجود ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوں، کچھ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں بات سن رہے ہیں، رائٹ؟ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں کیوں بول رہا ہوں، آپ کیوں سن رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اس کا آنسر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے۔ پڑھیں جا کے، گھر جائیں گے، گھر ہو سکتا ہے کوئی ہم سے کوئی غلط بات کر دے، ہو سکتا ہے کوئی ہم سے پیار سے بات کرے، کوئی غصہ کر دے، کوئی کیسے رسپونڈ کرنا ہے موجود ہے۔ جاب پہ جائیں گے، کیا کرنا چاہیے، آنسر موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے امتحان ہیں، دنیا امتحان ہے، زندگی امتحان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ٹیکسٹ بک پہ واپس جانا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے سیرت اور سنت اور حدیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کلام جو ہوتا ہے نا، وہ تخلیق شدہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے۔ کیا میں بیٹھا اس کو بنا رہا ہوں؟ بنا تو نہیں رہا اس کو، یہ میرے اندر سے نکل رہی ہے، رائٹ؟ یہ میری تخلیق نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ کی کوئی تخلیق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کسی کا کلام اس کی صفت ہوتی ہے۔ میرے بات کرنے کا طریقہ اور ہے، آپ کے بات کرنے کا طریقہ اور ہے۔ یہ ہمارا ایک صفت ہے، ہماری ایک ایٹریبیوٹ ہے ہمارا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو مجھے اور آپ تک پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورا تجزیہ کیا ہے نا امت کے زوال کا، اس کو ایک چیز پہ انہوں نے لا کے سمرائز کیا ہے، اس کو خلاصہ بیان کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمہاری ذلت کی وجہ یہ ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ ابھی کسی نے مجھے کلپ بھیجا، تو آج کل لوگ کلپس بھیجتے رہتے ہیں، کچھ نہایت بیکار ہوتے ہیں، وقت کا ضیاع ہوتے ہیں، کچھ اچھے میسیجز بھی ہوتے ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں دیکھتا، لیکن کسی نے مجھے ریسنٹلی ایک کلپ بھیجا، میرے ایک دوست نے، تو اس میں غالباً پاکستان کا بنا ہوا تھا۔ تو وہ انہوں نے ایک سورٹ آف ایک ایکٹ کیا تھا کہ ایک اسکول ہے، اور اسکول کے اندر ایک ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے کہ بچوں، ہمارے اسکول میں ایک لائبریری بن رہی ہے، اور لائبریری میں ہم لوگ کتابیں رکھنا چاہتے ہیں، تو باقی تو ہم جو ارینج کریں گے سو کریں گے، لیکن اگر آپ کے گھروں میں بھی کوئی کتاب پڑھی ہے جس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے تو وہ بھی لے آؤ، ہم اس کو لائبریری میں رکھ دیں گے۔ تو اگلا دن آتا ہے، تو اگلے دن پہلے بچے سے پوچھتا ہے، اچھا بیٹا کچھ لے کے آؤ؟ میں نے کل کہا تھا۔ اس نے کہا جی لے کے آؤ۔ اس نے کہا دو مجھے۔ اس نے نکالا تو قرآن تھا۔ اس نے کہا قرآن؟ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ دوسرے بچے سے پوچھا
کیا آپ لے کے آئے ہو بیٹا؟ اس نے کہا جی میں لے کے آیا ہوں. اس نے نکالا وہ بھی قرآن، تیسرے نے وہ بھی قرآن. اور حقیقت حال بھی یہی ہے، میسج اس میں یہی تھا کہ گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گیا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ گھر کے سارے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ایسے گھروں سے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں. ایسے باہر سے ایسا لگتا تھا جیسے اندر شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہوتا تھا؟ سارے گھر کے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے تھے صبح صبح. سارے لوگ، باپ بھی، میاں شوہر بھی، بیوی بھی، ماں بھی، باپ بھی، بچے بھی، سب لوگ صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں. اور آج قرآن کو کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن کو کسی نے کو چھوڑ دیا. ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی انتظام کرتے ہیں. ہمیں اس کا تو بہت فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کس اسکول میں جائے گا، کس یونیورسٹی میں جائے گا، کتنے گریڈز آئیں گے، اس کے ایز آئیں گے کہ بیز آئیں گے. اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے آل ایز نہ آئیں، اسٹارز نہ آئیں. لیکن ان کو اس چیز کی بالکل فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچے نے قرآن بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا، اس کو اس کی تلاوت آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، کہ اس کتاب سے، اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اونچا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو نیچا کرتے ہیں. جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اونچا کر دیتے ہیں، جو اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی نیچے کر دیتے ہیں، اس شخص کو بھی نیچا کر دیتے ہیں. عزت قرآن سے ملتی ہے، عزت قرآن سے ملتی ہے، عزت قرآن سے ملتی ہے. اور کیوں نہ ملے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بطور ہدایت نازل کیا ہے. یہ ہدایت ہے میرے لیے، انسٹرکشن سیٹ ہے، اس زندگی کو پاس کرنے کا ایک مینول ہے. تو پلیز ہمیں دوبارہ قرآن پہ واپس جانا ہے، ہم سب کو قرآن پہ واپس جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پر لکھوایا اور پھر لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور پھر اس آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ 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 نازل کیا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بھی اس کی ابتدا ایک مقدس رات میں ہوئی، اور اس آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر بھی اس کی ابتدا ایک اسی مقدس رات میں ہوئی. ایک کو انزال کہتے ہیں، ایک کو تنزیل کہتے ہیں. اور اس یہ رات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بہت مقدس رات ہے. مقدس کتاب کے لیے مقدس رات، مقدس مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. مقدس کتاب، مقدس رات، مقدس مہینہ، مقدس دل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اللہ جبریل علیہ الصلوۃ مقدس فرشتے، روح القدس، مقدس روح، مقدس فرشتہ بھی مقدس، دل بھی مقدس. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے قرآن کو، تو ان کو امانت تھی اتنی بڑی، تو ان کو ڈر لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھیج رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی خیانت ہو جائے. تو وہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے پیچھے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، عجلت نہ کریں کہ جلدی جلدی میں یاد کر لوں. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ،
میرے اوپر ہے، میں آپ کو پڑھاؤں گا، میں آپ کو یاد کراؤں گا، میں سکھاؤں گا، میں دل میں محفوظ کروں گا آپ کے۔ جب یہ پڑھا جا رہا ہو بس سنا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، میں اس کی تفسیر بھی بتاؤں گا آپ کو، سمجھاؤں گا بھی آپ کو۔ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، منزل من اللہ، اور القرآن کی تفسیر بھی منزل من اللہ، وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اس کی ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے معنی، یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کی معنی جو ہے، اس کی جو تفصیل ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ ہمیں کس نے دی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث کی کیا اہمیت؟ حدیث وہی ہے، غیر مطلوع ہے، تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ساری کی ساری سیرت، ساری کی ساری حدیث قرآن ہی کی تو تفسیر ہے۔ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو ان کا جواب یہی تھا، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق تو سراپا قرآن تھا۔ جو قرآن میں ہے وہی تو ان کے اخلاق تھے، وہی تو ان کی شب و روز تھے۔ وہ قرآن جیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی تفصیل بھی بتائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری لگا دی کہ دیکھو اے میرے پیارے، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہے، اور آپ عملی نمونہ بن کے آپ نے اس کی تفصیل بتانی ہے۔ تو آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت بھی کر کے سکھائیں، قرآن کو کیا پہ عمل بھی کر کے سکھائیں، ان پہ اور عملی نمونہ بن کے دکھائیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ہے میرے اور آپ پہ، مومنین کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجے جو ان کو قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے رسول نے سنائی، اس کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے یہ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، اس میں کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں پہ باقی ادغام کرنا ہے، کہاں پہ روکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو تلاوت بھی سکھائی، پھر لوگوں کے اخلاق بھی سدھارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتاب قرآن کی اور حکمت کی یعنی سنت کی تعلیم بھی دی۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس کے اوپر واپس جانا ہے، اس کے اوپر واپس جانا ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اس کی تلاوت کو سیکھنا ہے۔ ہم میں سے بہت مسلمان گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کے سیکھنے کا اہتمام نہیں کیا، پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، سیکھنے کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ ہم میں سے کئی بچے، خاص طور پہ جو اردو سپیکنگ کی بات کر رہا ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگ، جو ہم سب کانٹیننٹل لوگ ہیں، اور اس خطے کے لوگ جو عربی مادری زبان جن کی نہیں ہے، ہم لوگوں نے قرآن کو سیکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اکثر نے قرآن کی تلاوت کا ایک حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو بھی کتاب دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کو سیکھنا، اس کی تجوید کو سیکھنا، الفاظ کے مخارج کو سیکھنا، ان کی ادا کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے، ایک علم ہے باقاعدہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے اور آپ سے کہ اس کی تلاوت بھی ویسے کی جائے جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اور پھر اس کی تلاوت کرنا بھی، آنا اللیل و آنا النہار، صبح و شام، ہر وقت تلاوت کرنا۔ ہمارے اسلاف، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے تھے، صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے، اکثر رات قرآن پڑھتے رہتے تھے۔
ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ سند سے مجھے اس وقت استحضار نہیں ہو رہا، لیکن سند سے صاحب کتاب نے پرانی کتابوں میں سے کہتے انہوں نے ذکر کیا ایک واقعے کا. انہوں نے کہا کہ سند سے، یعنی کہ میرے استاد یا جو بھی جنہوں نے واقعہ بتایا سند کے ساتھ، یعنی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ان سے سند کے ذریعے سے واقعہ بات پہنچ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں کوفہ میں کسی مسجد میں گیا، رات ہو گئی تو میں مسجد میں چلا گیا. وہاں لوگ تو ایسے ہی کہیں بھی رک جاتے تھے، کہتے میں مسجد میں چلا گیا تو دیکھا مسجد میں ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ کھڑا نفل پڑھ رہا ہے. کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا وہ اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے تو کہتے میں اس کی تلاوت سننے لگ گیا. مقصد تو میرا تھا تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں گا، مسافر ہوں، لیکن وہ اتنی پیاری تلاوت تھی کہ میں سننا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے شروع کیا قرآن الف لام میم سے، سورہ بقرہ سے، اور پڑھتا گیا تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ ابھی ختم کرے گا ابھی، لیکن وہ اتنی پیاری تھی میں بھی سنتا گیا. کہتے ہیں اس نے سورہ بقرہ ختم کی، سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ نساء شروع کر دی، وہ پڑھتا گیا اور حتیٰ کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالا. کہتے میں حیران ہوا کہ یہ کون ہے اور اتنی پیاری تلاوت، اور کیسا ڈوب کے تلاوت کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے ہوا دیکھنے کے لیے تو امام ابو حنیفہ تھے. آج کل تو ہمیں ایک پیج پڑھنا بھاری لگتا ہے نا، ایک سورت پڑھنی بھاری لگتی ہے. جن کا قرآن میں دل لگ جاتا ہے وہ پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنی ایک رات میں کیوں قرآن پڑھ لیا، 3 دن میں پڑھنا چاہیے. وہ تو ان کے لیے جو جلدی کرتے ہیں. راتیں اگر لمبی ہوں، سردیوں کی راتیں ہوں اور آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو پڑھا بھی جا سکتا ہے. وہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. قرآن کو پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، اس کو سمجھو، اس پہ تدبر کرو، اس پہ تفکر کرو. افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ ایک گلا کرتے ہیں کہ تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالوها، یا دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، کیوں نہیں سوچتے قرآن کے بارے میں؟ کیا دلوں پہ تالا پڑ گیا ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، کان بند ہو گئے ہیں، عقل معوف ہو گئی ہے؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ آج اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں ٹھیک نہیں ہو رہا، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میرا ایمان متزلزل ہے، مجھے شکوک و شبہات ہیں، وساوس آتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، اللہ کی محبت مجھے کیسے مل جائے. دعوے بہت ہیں، لیکن ان کو اگر آپ کہیں کہ بچہ یا بچی جو بھی ہو کہ بیٹا قرآن پہ تدبر کرو، اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کا بھی وقت نہیں ہے، قرآن پہ تفکر اور تدبر کا بھی وقت نہیں ہے. تو پلیز قرآن کی واپس جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو چھوڑ نہ دیں. یہ اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہمیں ایک دفعہ سے پھر عزم کرنا چاہیے اور پھر اس کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور سارے مل کر عمل کریں، انفرادی طور پہ بھی نہیں، اجتماعی طور پہ. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن ایک وہ رسی ہے جس کو سب پکڑ لو گے تو یہ جو ساری ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے یہ ختم ہو جائے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ
لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، قرآن کو۔ قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاں کثیر پانی قلتین ہے کہ 10/10 ہے، اس پہ کرتے رہے اختلاف۔ قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمان کا، تو اسی کو پکڑ لو، اسی کو بیس بنا لو، مل کے اللہ کی رسی، اللہ نے اس کو اپنی رسی کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے قرآن کو پکڑ لو، اور تفرقے بازی میں مت پڑو، مت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، تم پہلے ٹوٹے پھوٹے تھے اور اللہ نے اپنی نعمت سے تم کو اکٹھا کر کے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ نے بچایا تم کو، پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ قرآن کو پکڑو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو سیکھو۔ یہ نور ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بھی کہا ہے قرآن کے اندر، یہ وہ روشنی ہے جس کی وجہ سے انسان کو اندھیرے میں راستہ نظر آتا ہے۔ تو پلیز ہم سب کو چاہیے قرآن پہ واپس آئیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں۔ نازل کرنے والی ذات بھی مقدس، لے کے اس کا کلام بھی مقدس، لے کے آنے والا فرشتہ بھی مقدس، جس رات میں نازل کی گئی وہ بھی مقدس، جو مہینہ ہے وہ بھی مقدس، جس کے دل پہ نازل ہوا وہ بھی مقدس، وہ دل بھی مقدس، اور جو اس کو پڑھتا ہے اور جو اس کو پڑھاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی بہترین انسان ہو جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو تم میں سے قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ بہترین ہے تم میں سے، من وجہ، ایک طرح سے۔ اور بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بہترین ہے، یہ بہترین ہے، لیکن اس اعتبار سے یہ بہترین ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سیکھنے والے بھی بہترین، سکھانے والے بھی بہترین۔ ہم تو قرآن قاری صاحب ایسے ایک چھوٹی سی ہستی نظر آتے ہیں نا لوگوں کے نظر میں۔ قاری صاحب کو اچھا پانی پلانا ہے تو ایک سٹیل کے گلاس میں چھوٹے سے میں دے دو گندے سے، قاری صاحب ہیں۔ اور اگر کسی کمپنی کا CEO ملنے آئے گا تو اس کو بہترین ڈشز میں کھانا سرو کیا جائے گا۔ مسجد کا مولوی، مسجد کا مؤذن، قاری صاحب، یہ قرآن کے داعی، یہ قرآن کے مبلغ، قرآن کے معلم، اور ہمارے معاشرے میں ان کی جو حیثیت ہے، پھر یہ قوم تنزل کا شکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ قوم، یہ امت ذلیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جبکہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خیرکم، تم میں سے بہترین ہے یہ شخص، جب اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں تو پھر اس قوم کا کیا بنے گا؟ تو قرآن کو سیکھنے والے بھی بہترین، قرآن کو سکھانے والے بھی بہترین۔ پھر جو قرآن کو پہ عمل کرے گا وہ بھی بہترین، نہ صرف جو عمل کرے گا وہ بھی بہترین، بلکہ جو اس کے عمل کی ترغیب دے گا وہ بھی بہترین۔ وہ ایک حدیث ہے نا مشہور، ہمیں جو یہ پتہ چلتا ہے، جو ہمیں پتہ ہے، جنرلی سپیکنگ پتہ ہے، وہ ہے کہ جو قرآن کو حفظ کرے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج۔ ہاں، لیکن اگر آپ حدیث کو غور سے پڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بها، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، وعمل بما فیہ، جو اس کے اندر ہے اس پہ عمل کرتا ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا۔
من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بها. یہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے، جو سورج دنیا میں سورج ہے اس کی روشنی سے زیادہ بہتر ہے اگر وہ تمہارے پاس ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو اس پہ عمل کرے گا. والدین کو کیوں تاج پہنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کی تھی، قرآن کی محبت ڈالی تھی ان کے دل میں، ہے نا. یہ حفظ کے لیے تو ہے ہی نہیں. حفظ جو کرے گا وہ تو نور علی نور ہے، وہ تو اور بھی بڑھ کر ہے. یہاں تو قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والے کے والدین کے سر پہ نور کا تاج پہنایا جا رہا ہے، اکرام کے طور پہ، عزت کے طور پہ، کہ شاباش اپنے بچے کو قرآن سکھایا تم نے، قرآن کی محبت ڈالی اس کے دل میں تم نے، شاباش. اکرام، سب کے سامنے آ کے ایک تاج پوشی کی جائے گی، دستار بندی، تاج پوشی، نور کا تاج. کیا بات! یہ ہے نا عزت، یہ ہے نا اکرام، یہ ہے کامیابی. ہاں. اور جو حفظ کرے گا، اس کو یاد کر لے گا، وہ تو اللہ کا مددگار ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کے زمرے میں آتا ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دیں گے، جما دیں گے، مضبوط کر دیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اس کو دل میں اتارنا. جس لیے ایک واقعہ لکھا کسی عالم کا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا خود سے، کہ ایک دفعہ کسی کی مجلس تھی تو ایک شخص آیا اس مجلس میں، اور بڑا اس نے صاف ستھرے کپڑے، بہت ہی جبہ کبہ، امامہ، سب کچھ، بڑا داڑھی. تو وہ شیخ نے جب مجلس ختم ہوئی نا، اس کو بلایا، اس سے کہا بات سنو. وہ گیا، اس نے کہا تم یہودی ہو؟ تو وہ کہتا جی. کہتے یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں دیکھنے آیا تھا آپ کی مجلس. تو خیال میں قرآن کی کوئی مجلس تھی. کہتے ہیں اچھا چلے جاؤ. تو جب کچھ عرصے، 1 سال بعد غالباً تقریباً، وہ بندہ دوبارہ آیا ان کے پاس، اور وہ اس کو اندر باہر قرآن یاد، قرآن کی سمجھ، بہت ہی علم گہرا دین کا. تو اس نے کہا کیا ہوا، مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا جی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا کہ آپ کی مجلس میں آیا تھا، ایک عجیب نورانیت تھی، ایک عجیب کیفیت تھی، تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں جو تورات کے جو نسخے تھے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں تھوڑی سی میں چینجز کر کے میں اپنے علماء کے پاس لے گیا، ان کو دیا. انہوں نے دیکھا، اس کو لے لیا خوشی خوشی. پھر میں نے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل جو ہے، انجیل، اس کو میں نے تھوڑی سی اوپر نیچے چینج کی. میں ان کو گرجے میں لے گیا، چرچ میں لے گیا، ان کو دی، ان کے پادریوں کو، انہوں نے بھی دیکھا، اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا. کہتے میں نے قرآن میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی، تھوڑی تھوڑی، اور میں ان کو مسجد میں علماء کے پاس لے گیا، مسلمانوں کے. انہوں نے اس کو اندر سے باہر دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو قرآن ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو غلطیاں ہیں. انہوں نے واپس کر دیا. کہتا میں جان گیا کہ یہی سچ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یہ حفاظ جو ہے اللہ کے محافظ ہیں، یہ اللہ کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے محافظ ہیں، اللہ کے دین کے ناصر ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اللہ کی دین کی مدد کرنے والے ہیں. قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. بہت مقام ہے ان کا، بہت بڑی بات ہے. ان کو چھوٹا مت سمجھنا، کبھی چھوٹا مت سمجھنا.
ہمارے معاشرے میں عجیب بات ہے، کوئی بچے کو کوئی قرآن کا حافظ بنانا چاہے، اتنے لوگ ہیں جو کہ اس کی مخالفت میں مڑ جاتے ہیں۔ اچھا حافظ بناؤ گے، مولوی بناؤ گے، کرے گا کیا، زندگی میں کیا کرے گا؟ اتنا ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے، 1 سال سکول نہیں جائے گا، اچھا وہ تو پیچھے ہو جائے گا اپنی کلاس میں اپنے ساتھیوں سے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ترغیب دیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کو شاباش دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور یہ حافظ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا اللہ سے۔ کون کرے گا؟ صرف یاد کرنے والا طوطے کی طرح نہیں، جو قرآن کو یاد بھی کرے گا، اس کو سیکھے گا بھی، عمل بھی کرے گا اور لوگوں کو بھی سکھائے گا، جو قرآن کا حق ادا کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس کو اکرام دیں گی کہ دیکھو تم تو ہو ہی جنتی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں 10 اور لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو میں نے جو سنا ہے اپنے بڑوں سے وہ یہ ہے کہ یہ وہ 10 لوگ ہوں گے جو دنیا میں اس کو شاباش دیتے رہے ہوں گے، اس کی ترغیب کرتے ہوں گے، حوصلہ افزائی کرتے رہے ہوں گے اس کی۔ وہ کہیں گے اللہ میں تو جا ہی رہا ہوں، اس کو بھی ساتھ بھیج دیجئے، اس کو بھی بھیج دیجئے، یہ بھی مجھے بہت ترغیب دیتا تھا۔ اور سب سے پہلے والدین ہوں گے، ان کا اتنا اکرام ہو رہا ہے۔ تو بھائیوں، قرآن جو حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں ان بچوں کی۔ یہ عجیب قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہاں کتنا لگتا ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے نا، 6600 سے زیادہ آیات ہیں اس کے اندر، اتنا ضخیم لگتا ہے لیکن ایسے یاد ہو جاتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ عجیب، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ کوئی اور کتاب دیکھیں اینڈ ٹو اینڈ یاد کرنے کی کوشش کریں، کر لیں گے، لیکن جس تعداد میں قرآن کو لوگ یاد کر لیتے ہیں یہ عجیب معجزہ ہے۔ باقی کسی کتاب کے کتنے ہیں، صحیح البخاری ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے بھی حفاظ مل جاتے ہیں، رائٹ؟ لیکن آپ دیکھیے، آپ دنیا میں ڈھونڈنا شروع کریں، صحیح البخاری کے کتنے حافظ ہیں؟ آپ کو گنتی کے ملیں گے، 100 مل جائیں گے، 1000 مل جائیں گے، 5000 مل جائیں گے۔ آپ قرآن کے حافظ ڈھونڈنا شروع کریں، آپ کو کروڑوں ملیں گے، لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے آپ کو۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، جوانوں کے دل میں اتر جاتا ہے، ایون بوڑھوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ بڑھاپے میں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب کیا کریں، تو پھر کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے اگر وقت آپ کے پاس صبح سے شام فارغ ہے قرآن یاد کرنا شروع کر دیں۔ ہم لوگ تو کبھی ہمت ہار دیتے ہیں، اس عمر میں کیا کروں گا۔ کچھ لوگوں کو ترغیب دینا کہ اچھا فارغ ہے چلے علم ہی پڑھنا شروع کر دیں، اس عمر میں نے کیا پڑھنی ہے، یہی تو عمر ہے، فارغ بیٹھے ہیں آپ، کچھ بھی کرنے کو نہیں، تو چلے اب کوئی کام کی بات کریں، اللہ سے ملاقات قریب آ رہی ہے نا۔ ویسے تو کسی کی کبھی بھی ہو جائے، لیکن اب تو ظاہری بات ہے قریب بہت آ گئی ہے، تو ابھی اس موقع کی غنیمت جانیں، تیاری کر لیں تھوڑی سی۔ وہ شیطان آ کے کہتا ہے اس عمر میں کیا کریں گے۔ لوگ اس عمر میں قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، ہر کوئی کر لیتا ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ تو قرآن کو دلوں میں اتاریں اور جو اتار رہے ہیں ان کو ترغیب دیں۔ کیا پتہ ہمارے اعمال قابل قبول ہیں کہ نہیں ہے، اللہ جانے۔ امید بھی ہے لیکن بہت ڈر بھی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یقین جانے۔ اگر اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں تو ایک بھی ایسا نہیں ہے، بلا مبالغہ ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ میں تو کم از کم یہ سوچ سکوں کہ یہ اللہ کو پیش کروں گا، اللہ یہ جنت کے قابل عمل ہے، ایک بھی نہیں۔ کوئی اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کثرہ نفسی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو پھر تو بہت امید لگ جاتی ہے۔ تو ان بچوں کو ترغیب دیتے پھریں گے تو کیا پتہ انہی میں سے کوئی بچہ آ جائے اور کہے گا جی اس نے مجھے ترغیب دی تھی دنیا میں، یا اللہ اس کو جنت میں لے جائے، اور اللہ کی رحمت کود پڑے۔ اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، باقی بچوں کو بھی ترغیب دیں، جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کچھ پتہ نہیں کہاں اللہ کی رحمت
جوش میں آ جائے اور ہم بھی اسی کے بدلے میں جنتی ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور جو قرآن یاد کرتا ہے، جب اس کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو ایک حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤدی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ صاحب قرآن، واہ، اے حافظ، اے صاحب قرآن، پڑھتے جاؤ، آرام آرام سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل سے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ صرف حفظ کر کے نہیں بیٹھ گیا، اس کو یاد بھی رکھا اور اس کی تلاوت بھی کرتا رہا، اس کی تلاوت بھی کرتا رہا، اس کو مضبوط رکھا، اس پہ عمل بھی کیا، تلاوت بھی کرتا رہا کہ پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کما کنتا ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، پیار سے، محبت سے، خوبصورتی سے، اور چڑھتے جاؤ منزلیں جنت کی، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، چڑھتے جاؤ، اور تمہاری منزل وہ ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ اور جب پورا قرآن انسان پڑھے گا تو وہ تو فردوس میں پہنچے گا سیدھا۔ کتنی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے اس بندے کو جس کے دل میں قرآن ہے، جو پڑھتا تھا، جو اس پہ عمل کرتا تھا، جو اس کی تلاوت کرتا تھا۔ تو بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن پہ واپس جائیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن پہ سمجھیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن کو، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ نہ کیا کہ اگر کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میں تو دے کے آیا تھا قرآن، لیکن یہ میری قوم ہے، اس نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہاں قیامت کا دن، عمل کوئی پاس نہیں، اور میں چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے مجھ کو، ان کی شفاعت سے میری غلطیاں معاف ہو جائیں، اللہ کی رحمت آ جائے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اللہ کے رسول نے ہی شکایت کر دی میری اللہ سے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو بھائیوں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر والے اہتمام کریں، سارے لوگ ایک دوسرے کو ترغیب دیا کریں، پوچھا کریں ایک دوسرے سے، آج تلاوت ہوئی، آج تلاوت کیا آپ نے، ایک دوسرے کو ترغیب دیا کریں۔ ہاں، بھائی بہن سے پوچھے، بہن بھائی سے پوچھے، والدین اولاد سے پوچھے، اولاد والدین سے پوچھے، بابا آج آپ کی تلاوت ہو گئی؟ آج اپنی ماں سے پوچھیں، ماما آج کی تلاوت ہو گئی آپ کی؟ بس پوچھ لیں، اس کے بعد بس اتنا یاد کرانا ہے، پیچھے نہیں پڑھنا، بس یاد دہانی کرانی ہے کہ آپ نے تلاوت کی آج کی، بس یاد کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے پہلے قرآن کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں گے تو ایسے ماحول بنے گا نا گھر کے اندر انشاءاللہ۔ تو قرآن کی محبت ڈالیں، ہم بھی ڈالیں اپنے دل میں، بچوں کے دل میں بھی ڈالیں، اپنے گھر والوں کے دل میں بھی ڈالیں، لیکن صرف تلاوت تک محدود نہیں۔ ایک تو تلاوت سیکھیں، اس کی تلاوت سیکھیں، اور پھر تلاوت سیکھ کے اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کا تلاوت کا اپنا اجر ہے۔
ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کے لیے نیکی ہے اور ہر نیکی کے 10 گنا ہیں، یعنی 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر مثال دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہتے لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں نہیں کہتا کہ جو شروع میں ہے نا الف لام میم وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، یعنی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ آپ سوچیں کہ قرآن کی تلاوت پہ کتنا اجر ملتا ہے بندے کو، تو تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو پھر سیکھیں، قرآن کا میسج سیکھیں، شریعت سیکھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور پھر جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کریں۔ الذین یمسکون الکتاب، پھر اس کو مضبوطی سے تھام لیں اپنے اندر، پھر آئیں گے طوفان بھی آئیں گے، شیاطین بھی آئیں گے، شیاطین الانس بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے، جنات بھی آئیں گے، وساوس بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی ترغیب دیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو اونچا کرتے ہیں، اسی قرآن کے چھوڑنے پر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم قرآن کے قاری بھی بنیں، حافظ بھی بنیں، عالم بھی بنیں، اور معلم بھی بنیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیں ایک دفعہ پھر توبہ کر لیں، اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں جو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سب لوگ توبہ کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ سے معافی مانگ لیں اپنی تمام غلطیوں کی، میرے ساتھ ایک کلمات بھی پڑھ لیں، تجدید ایمان ہے اصل میں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ جو ان کلمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیعت توبہ کی نیت کرنا چاہتا ہے وہ بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ان کلمات کو پڑھنے کے ساتھ بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تو صدقے دل سے، سچے دل سے ان کلمات کو میرے ساتھ توبہ کی نیت سے یا بیعت کی نیت سے بھی پڑھنے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات ہیں، کچھ معمولات ہیں، وہ صبح شام کریں فرائض کے ساتھ ساتھ۔ فرض نہیں چھوڑا کریں، فرض مت چھوڑا کریں۔ جو فرائض چھوڑ دیتا ہے وہ روحانی موت مر جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، اور جو فرائض کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ اس کے ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ اس کے کام سنوارتے ہیں۔ فرائض مت چھوڑا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، جیسے میں کہہ چکا، روزانہ استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت ایک معمول بنا لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اور ساتھ میں بڑوں نے ہمیں ہمارے ذکر سکھایا ہے، ذکر قلبی دل کا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سینے میں بائیں طرف فوکس کر کے بھی بیٹھا کریں، دنیا سے ہٹ کٹ کے بس اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور جیسے میں سن رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ تھوڑا وقت نکال کے بیٹھیں، دیکھیں دل و دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اس سے نماز بھی بہتر ہوتی ہے۔ باقی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھا کریں، ہر وقت استظار۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حفیظ یا سلام، یا ہادی یا نور یا مؤمن یا کریم یا ودود یا وہاب، یا ستار یا غفار، یا معز یا باسط، یا رزاق یا دافع البلیات و یا قاضی الحاجات و یا شافی الامراض و یا قابل التوب و یا غافر الذنوب۔ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو بات کہی گئی، جو سنی گئی، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، کوتاہ ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ زبان بھی پھسل جاتی ہے، میرے مولا علم کی بھی کمی ہے، میرے مالک بہت کمزور ہے، میرے مولا معاف کر دیجیے۔ یا اللہ علم کو بڑھا دیجیے۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ جو بھی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسان کر دیجیے۔ اور میرے مولا جنہوں نے حفظ کر لیا، میرے مالک، میرے مولا ان سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ میرے مولا ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنائیے، میرے مولا۔ یا اللہ ان کی اس محنت کو رائگاں مت فرمائیے، نہ والدین کی نہ ان بچوں کی، میرے مالک۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسان فرما دیجیے، سینہ کھول دیجیے میرے مولا، سینہ کھول دیجیے اللہ، سینہ کھول دیجیے میرے مالک، سینہ کھول دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ حافظہ مضبوط فرما دیجیے، شوق پیدا فرما دیجیے اللہ، شوق پیدا فرما دیجیے اللہ۔ یہ جو نفس کا شر ہے اللہ، اس سے ہماری حفاظت کر لیجیے، شیاطین کے شر سے بچا لیجیے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے، اس کی گہری سمجھ عطا فرما دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے، زبان میٹھی فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول بھی فرما لیجیے۔ یا اللہ جو بچے جن نے حفظ کیا ہے، کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی قبول فرما لیجیے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ کیا آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جتنے بچوں نے حفظ کیا ہے میرے مالک، یا اللہ ان کو قرآن کی مضبوطی عطا فرمائیے، یا اللہ ان کو حافظ بنایا ہے تو عالم بھی بنائیے میرے مالک، عالم بعمل بنائیے میرے مولا۔ یا اللہ ان کو داعی قرآن بھی بنائیے میرے اللہ، ناشر قرآن بھی بنائیے، یا اللہ مبلغ قرآن بھی بنائیے، یا اللہ چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بنائیے میرے مولا۔ یا اللہ ان کے لیے بھی کانا خلقہ القرآن کا مصداق بنا دیجیے اللہ ان کو۔ یا ارحم الراحمین، رحم کرتے میرے مولا، رحم کرتے۔
یا اللہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، میرے مولا رحمت کی نظر ڈال دیجیے، میرے مالک نظر رحمت کی ڈال دیجیے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجیے۔ اللہ جو ہم برے اثرات کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا، اپنی جان پہ خود ظلم کیا، گناہ کر کر کے میرے مالک دل سیاہ کر بیٹھے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ شیاطین نے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے نفس نے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یا اللہ لٹے پٹے، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں میرے مولا، کوئی آسرا نہیں میرے مالک سوائے آپ کی ذات کے، کوئی آسرا نہیں سوائے آپ کی ذات کے میرے مولا، کوئی آسرا نہیں سوائے آپ کی ذات کے۔ یا اللہ آپ کی رحمت ہو گئی تو یا اللہ بچ جائیں گے، یا اللہ آپ کی رحمت نہ ہوئی تو یا اللہ کچھ نہیں بچے گا۔ میرے مولا رحمت کر دیجئے میرے مالک، اپنے کمزور بندوں پر رحم کر دیجئے، اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اس دجالی فتنے میں ہم سب کی حفاظت فرمائیے، امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ امت کو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا بنا دیجئے۔ میرے مولا محبت عام فرما دیجئے، نفرتیں ختم کر دیجئے، میرے مولا خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے والدین پہ خصوصی رحم فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، درجات بلند کر دیجئے، اور میرے مولا جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق دیجئے، خیر کے فیصلے فرمائیے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عزیز اقارب، دوست، احباب، متعلقین سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑوں کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے اسلاف کی، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو حیات ہے ان کی حفاظت فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ادارے کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین اسباب عطا فرمائیے، مخلص معاونین عطا فرمائیے۔ یا اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے۔ یا اللہ اس وبا کو مکمل ٹال دیجیے میرے مالک، اللہ معاف کر دیجیے میرے مولا، جو بیمار ہے صحت دے دیجیے، جو گمراہ ہے ہدایت دے دیجیے۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اور میرے مولا جیسے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت مقرر آئے میرے مالک کلمے کی، یقین کی، عافیت کی، آسانی کی، آپ کی طرف سے رحمت مغفرت کی خوشخبری والی، آپ سے ملاقات کی شوق والی، امید والی، یا اللہ ملاقات عطا فرمائیے گا، اور اللہ قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے ہم سب کو محض اپنی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس میں جمع فرمانا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ ساری دعائیں قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ۔